اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا مختصر تذکرہ۔ عبدالرحمن بن ابوبکر عبدالرحمن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ آپ شجاعت و بہادری میں معروف تھے۔ دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ہجرت مدینہ کے معاملے میں ان کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ دن کے وقت اہل مکہ کے درمیان رہ کر ان کی باتیں سنتے اور رات کے اندھیرے میں چپکے سے غار ثور پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اور اپنے والد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کی رفتار سے خبردار رکھتے۔ غزوہ طائف میں انہیں ایک تیر لگا جس کا زخم عرصہ دراز تک باقی رہا، حتیٰ کہ اس کے نتیجے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران مدینہ میں شہید ہوئے۔ تیسرے بیٹے کا نام محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ والدہ کا نام سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ حجۃ الوداع کے سال پیدا ہوئے۔ قریش کے نامور نوجوانوں میں شمار ہوتا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پرورش پائی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں والی مصر بنایا اور وہیں شہید ہوئے۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ یہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ذات الناطقین رکھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد گرامی کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب کھانے کی تھیلی اور مشکیزے کو باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اپنے کمر بند کو پھاڑ کر ایک حصے سے کھانے کی تھیلی باندھی اور دوسرے حصے سے مشکیزہ باندھا۔ اسی مناسبت سے ان کو ذات الناطقین کا لقب دیا گیا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر حاملہ تھی۔ مدینہ پہنچی تو سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے، جو ہجرت کے بعد اسلام کے سب سے پہلے فرزند تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا 100 سال کی عمر کو پہنچی۔ اس کے باوجود عقل سلیم کی مالک رہیں اور دانت بھی صحیح سلامت رہے۔ آپ انتہا درجے کی سخاوت اور جود و کرم جیسی اعلیٰ صفات کی حامل خاتون تھی۔ آپ نے مکہ مکرمہ میں 73 ہجری میں وفات پائی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تھی۔ صحابیات میں سب سے بڑھ کر علم و فضل کی مالک تھیں۔ احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ انہی کے ذریعے امت تک پہنچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ام عبداللہ رکھی۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مثالی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی احادیث کی تعداد 2210 ہے۔ ان میں سے 174 احادیث بخاری و مسلم کے درمیان متفق علیہ ہیں، جبکہ صحیح بخاری میں 54 احادیث اور صحیح مسلم میں 59 احادیث 69 احادیث ان کے علاوہ ہیں۔
سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 63 سال اور چند ماہ عمر پا کر 57 ہجری میں فوت ہوئی۔ آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ سیدہ ام کلثوم بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ کا نام حبیبہ بنت خارجہ تھا۔ یہ خاتون انصار میں سے تھیں اور خزرج قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ سیدہ ام کلثوم اپنے والد محترم کی وفات کے بعد پیدا ہوئیں۔ شادی کی عمر کو پہنچی تو سیدنا طلحہ بن عبید اللہ کی زوجیت میں آئیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ محترمہ تھیں۔